چلیے جی، اب یہاں پر دیکھیے پیج 38 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے. یہاں ایک بات ذرا سمجھ لیجئے آپ. یہاں دیکھیے نمبر 1 اوپر لکھا ہوا ہے آدم، نمبر 10 نوح لکھا ہوا ہے، ابراہیم 20 لکھا ہوا ہے، عدنان 61، قریش 71 اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 82. مل گیا آپ کو؟ دیکھ لیا آپ نے پیج 38 پر. اچھا، یہاں اس کا مطلب یہ ہے اپروکسیمیٹلی، سنیے، اپروکسیمیٹلی غالباً شاید آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی نسلیں ہیں؟ 82 نسلیں ہیں، 82 یہ ہیں وہ ہیں جنریشنز. لیکن عدنان تک آپ کا لکھ لو، یہ یہاں پر لکھ لو، عدنان تک ثابت ہے نسب آپ کا. عدنان تک 100% پکا ہے وہ، یعنی 61 to 82 پکا ہے. اور اس سے پہلے کا جو ہے 1 سے 61 تک مشتبہ ہے. اچھا دیکھو یہاں وہ ایک غلط یہاں جملہ لکھا ہے، ذرا اس کو ذرا چینج کر لو تم لوگ. کانا بین نوح و آدم 20 نہیں ہے، وہ عشرۃ لکھو، عشرۃ. نیچے ہے نا حدیث، عشرون کے بجائے عشرہ لکھو. نیچے حدیث غلط، ٹائپنگ غلط ہو گئی وہ. پیج 38 پہ وہ پہلے صفحے پہ صحیح ہے. ہاں جی، ابن حبان میں بھی ہے اور طبری میں ہے، الفاظ کا اختلاف ہے اس کا. اچھا ادھر دیکھیے آپ ذرا، اس کو ذرا غور کیجئے آپ. اچھا 7 ادھر دیکھیے، عدنان کا زمانہ تقریباً 600 قبل مسیح ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کنانہ جو ہے وہ 150 BC ہے. اور قریش کا جو زمانہ ہے، قریش کا اصل نام تو تھا فہر، اور یہ حضرت عیسیٰ کے ہم اثر ہیں. لکھ لیجئے آپ، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کے ہم اثر ہیں. اچھا، اور اس کے بعد 77 میں قصی جو ہے، قصی کون ہے؟ ہاں، قصی بن کلاب جو ہیں، یہ قریش کے وہ لیڈر ہیں جنہوں نے بنو قزا کو شکست دے کر دوبارہ مکے پر بنو اسماعیل کی حکومت قائم کی. یعنی حضرت اسماعیل کی جو حکومت ہے وہ ان کے خاندان کی دوبارہ قائم کی انہوں نے، قصی نے. اور بڑا ٹیلنٹڈ آدمی تھا یہ، اور بڑا ہیرو تھا یہ، اور بہت اچھا. اس نے کیا کیا تھا، وہ ڈیوٹیز تقسیم کر دی تھی. فوج اس کے ہاتھ میں ہوگی، مالیات اس کے ہاتھ میں ہوگی، مذہبی امور، حکومت کے جتنے پورٹ فولیوز ہیں نا، اس نے ڈیفائن کر دیے تھے قصی نے. اس کے بعد پھر عبد مناف ہیں، اس کے بیٹے ہاشم ہیں، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ ہیں، ان کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ذرا غور کیجئے آپ، حضرت ابراہیم کے بیٹے کون ہیں؟ اسماعیل کے بیٹے ہیں قیدار ہیں. اچھا، ان کے 2 مشہور بیٹے ہوئے، ایک نابت اور ایک قیدار، دونوں بادشاہ ہوئے ہیں، مکے کے دونوں بادشاہ ہوئے ہیں، حضرت اسماعیل کے دونوں بیٹے. اس کے بعد پھر حکومت کس کے پاس چلی گئی؟ قبیلہ جرہم میں چلی گئی، ننیال میں. یہ قیدار اور نابت کے جو نانا کے خاندان تھا، ان کے ماموں کے خاندان میں حکومت چلی گئی. وہ 2000 سال تک قبیلہ جرہم میں حکومت رہی. اس کے بعد کون آ گیا؟ بنو قزا آ گئے، وہ 300 سال تک بنو قزا کی حکومت رہی. اس کے بعد پھر یہ قصی سے نیا زمانہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ یہاں کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیجئے. بنو قزا کو، بنی قزا، اور ان کا بدعتی لیڈر تھا عمرو بن لوحی القزائی، اور وہی سب سے پہلے بتوں کو عام کرنے والا وہی شخص تھا، عمرو بن لوحی الخزاعی.
کوئی سوال ہے یہاں پر؟ جی بیٹا. دیکھیے زمزم کا کنواں تو بہت پہلے سے موجود تھا. حضرت حاجرہ کا معجزہ تھا نا وہ، جس سے وہ زمزم جاری ہو گیا. لیکن پھر ان لوگوں نے یہ تھا کون، عمرو بن لحی الخزاعی بدعتی جو تھا، اس نے اس کو پاٹ دیا تھا، اس کو بند کر دیا تھا اس کو. پھر حضرت عبد المطلب نے اس کو دوبارہ کھدوایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے، اور پھر وہاں سے پھر بڑا وہ ہوا. چلیے جی، تو میں تم لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں، سنو. بار بار قرآن پڑھو، بار بار احادیث پڑھو، کھو جاؤ تم لوگ، اپنی زندگی وقف کر دو. اور سنو، غلط کو صحیح سے چھانٹنے کی کوشش کرو. یعنی جو میں بات کہہ رہا ہوں لکھ لو بھائی ذرا، میں لکھ لو، میں جو بات کہہ رہا ہوں لکھ لو. اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرو کہ اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرو کہ ہر وہ چیز جو قرآن سے حدیث سے متصادم ہو، اس سے ٹکرا رہی ہو، اس کو اٹھا کے پھینکنا ہے. Anything that contradicts Quran and the Sunnah, you must throw it out in the garbage. لیکن یہ کب کر سکیں گے؟ آپ سن لیجئے، یہ کب کر سکیں گے؟ کب کر سکیں گے؟ when you have the knowledge. اور قرآن کا گہرا علم ہو، حدیث کا گہرا علم ہو، پھر پکڑ سکے کہ اچھا یہ اس نے کیسے کہہ دیا، یہ اس نے کیسے کہہ دیا. یہ ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ دیکھیے، یہ جو باؤنڈری ہے تو ہمیشہ ہوتا کیا ہے، ادھر دیکھیے. اب یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کو یہ جو کس نے سوال کیا تھا، یہ آپ نے سوال کیا. ادھر دیکھو، اب یہاں پر زہد ہے، یہاں پر خشوع ہے، یہاں پر تضرع ہے، یہاں تبتل ہے. یہ ساری چیزیں پڑھائیں گے ہم آپ کو. یہ مطلوب چیزیں ہیں. یہ بھی کیا ہے، یہ سنیے، یہ ڈیزائرڈ ہے، یہ بھی ڈیزائرڈ ہے، یہ بھی ڈیزائرڈ ہے، یہ بھی مطلوب ہے. عقل کا استعمال مطلوب ہے، یہ بھی مطلوب ہے، یہ بھی مطلوب ہے. سمجھ گئے؟ لیکن جب آپ اس میں باہر جاتے ہیں تو یہاں سنیے، یہاں گمراہ ہو گئے، اور یہاں ذرا اور گمراہ ہو گئے، زیادہ گمراہ ہو گئے، اور یہاں کیا ہو گیا، کافر ہو گیا. یہاں بھی ایسا ہی ہو، سن لیجیے، یہاں تھوڑے گمراہ ہوتے ہیں، یہاں زیادہ گمراہ ہوتے ہیں، اور یہاں کافر ہو جاتے ہیں. یہاں بھی ایسا ہی ہوتا. سنیے، پہلے یہاں گمراہ ہوتے ہیں، پھر زیادہ گمراہ ہوتے ہیں، پھر جو ہے پھر کافر ہو جاتے ہیں. اب یہاں تو یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو یہاں تو کافر ہی ہو گیا وہ. اب یہاں بھی یہی ہوتا ہے، پہلے ذرا زیادہ کم گمراہ ہوتے ہیں، گمراہ، پھر جو ہے یہاں بھی کافر ہو جاتا ہے. جتنے دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہیں تو آپ وتھ ان دا فولڈ ہے. یہ جو ہے آپ کا دائرہ ہے. یہ آئی بات سمجھ میں؟ کچھ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی دیکھو، حلال سے حرام کی طرف جاتے ہیں آپ. جیسے مثال کے طور پر آپ ایک لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو ٹھیک ہے، حلال ہے نا، شادی کا رشتہ دینا حرام ہے. اب اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے کر لیں گے، تو چلیے آپ بات کریں، بات کریں. وہ کہتے ہیں ہاتھ تو ملاؤ. اب پہلا حرام شروع ہو گیا یہاں پہ. یعنی اس وقت تک تو حلال تھا، رشتہ دینے تک بات تو حلال تھی نا. اب ہاتھ ملانا شروع کر دیا آپ نے. ابھی نکاح نہیں ہوا، خدا کے بندو ہاتھ ملانا شروع کر دیا ابھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد تھوڑا اور، اس کے بعد تھوڑا اور. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، اس کے بعد سنیے، نکاح سے پہلے زنا ہو گیا.
شادی سے پہلے ہی، نکاح سے پہلے ہی سہاگرات ہو گئی. تو ہوتا کیا ہے، حلال سے آپ حرام کی طرف جاتے ہیں، اور حرام اور حرام، پھر حرام میں داخل ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. تو تھوڑا سا قریب گئے، پھر اور زیادہ اور زیادہ، پھر کر ہو گیا. سمجھ کے بات. تو ہمیشہ حرام کی طرف جب جاتے ہیں، حلال سے شروع ہوتا ہے معاملہ، حلال سے پھر مکروہ، مکروہ سے پھر حرام میں جاتے ہیں. تو یہ فلسفی، یہ اسلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا. ٹھیک ہے جی، آگے چلو بھائی جلدی سے. اب آ جائیے پیج نمبر 39 پر. یہاں بریک کر لینا ہے تھوڑا سا، 10:30 بجے بریک ہوگا، چائے کا بریک. ٹھیک ہے جی. دیکھیے یہاں یہ ذرا خاندانوں کو سمجھیے آپ ذرا، اور میں جو بتاتا ہوں وہ چارٹ کے اوپر لکھنا شروع کر دیجیے. کنانہ، پہلے کنانہ کا ہم نے پڑھ لیا نا. پہلے کنانہ کا جو زمانہ ہے 150 BC، لکھ لو اوپر دوبارہ. جی فرمائیے. کچھ جگہوں پہ آپ نے سرکل کیے، کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف آپ کو وہ نمبرنگ کو تھوڑا سا بتانے کے لیے بتایا ہے. جو اصل میں کوشش یہ کرتا ہوں میں کہ نقشہ جو ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، سیلینٹ لوگوں کو ہائی لائٹ ہم کرتے ہیں. جیسے ہم نے آدم کو کیا، نوح کو کیا، ابراہیم کو کیا، عدنان کو کیا، کنانہ کو کیا، فہر کو کیا، قصی کو کیا. تھوڑا سا اچھا ایک اور بات یہاں لکھ لیجئے، اس کاغذ کے اوپر میں بولنا بھول گیا. لکھ لو بھائی کہ پرانے زمانے میں عمریں زیادہ ہوتی تھیں. لکھ لو یہ. اب جیسے حضرت نوح کے بارے میں ہے کہ ان کی عمر 1000 سال سے تو زیادہ تھی. 950 برس تو انہوں نے تبلیغ کی ہے. عمر کتنی تھی اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. اچھا اسی طرح سنیے ایک اور بات بھی لکھ لیجئے، ہائٹس بھی بہت زیادہ ہوتی تھی اس زمانے میں. اچھا اور یہاں تک کہ ہم آگے کیا ہوگا اللہ جانتا ہے، آگے کیا ہوگا اللہ جانتا ہے. اچھا بائبل میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم نے اپنے بیٹوں کو بھی دیکھا، پوتوں کو بھی دیکھا، پڑ پوتوں کو بھی دیکھا، ان کو بھی دیکھا، ان کے بھی کئی نسلوں کو دیکھا انہوں نے. اللہ اعلم. لیکن یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے. یقین سے کب کہیں گے؟ جب قرآن میں آ جائے یا پھر کسی صحیح حدیث میں آ جائے. یہ ہمیشہ ABC لکھ لو تم. یعنی پورے کورس میں جو سیکھنا ہے آپ کو، یقین وہ چیز ہے جو یا تو قرآن میں ہے یا تو کسی صحیح حدیث میں. باقی چیزیں شاید میں بھی ہو سکتا ہے. چلو جی آگے جاؤ. اب وہاں پر دیکھیے کنانہ کا زمانہ ہے 150 BC، اور قریش کے بارے میں نے کیا کہا تھا آپ سے، لکھ لو جو قریش کے آگے حضرت عیسیٰ کے ہم عصر. حضرت یحییٰ کے بھی ہم عصر. اچھا اب دیکھیے ان کے بیٹے غالب ہیں، ان کے بیٹے لوئی ہیں، کعب ہیں، مرہ ہے، کلاب کے بیٹے کون ہیں؟ قصی. ان کا زمانہ 440 عیسوی ہے. ان کے بیٹے عبد مناف ہیں، اور ان کے بیٹے ہاشم ہیں، پھر عبد المطلب ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ ہیں، اور ان کے بیٹے محمد ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا اب آ جائیے. اب یہ قریش اوپر جائیے. سب سے پہلے قریش کے بیٹے ہیں، غالب کے علاوہ دوسرے ہیں حارث. اچھا ان کے خاندان سے ابو عبیدہ الجراح. اچھا ادھر دیکھو ذرا غور سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے سب سے دور ہیں. یہ دادا کے دادا کے دادا کے خاندان سے اوپر ہے نا قریش. ابو عبیدہ الجراح جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. 18 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. شام میں تعاون کی بیماری میں شہادت ہوئی ہے ان کی 18 ہجری میں. اور ان کا خطاب کیا ہے بتاؤ جلدی سے؟ امین الامت. شاباش.
کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ حذیفہ، ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد نمبر 2 پہ آؤ. وہ کعب کی طرف سے بنو عدی ہے. دیکھیے عدی کے نیچے خاندان آ رہا ہے نا، اور ان کے یہاں سے حضرت عمر اور زید بن سعید ہیں. یہ عمر بن خطاب ہیں، عمر فاروق، اور ان کے چچا کے بیٹے ہیں سعید بن زید. سعید بن زید بھی عشرہ مبشرہ میں سے. یہ سنیے، حضرت علی 10 سال کی عمر میں ایمان لے آئے، اور سعید بن زید 12 سال کی عمر میں ایمان لائے. اور سنو، سعید کے 6 سال بعد عمر بن خطاب ایمان لے آئے. بہت دیر سے. حضرت عمر جو ہے 6 سال کے بعد ایمان لے آئے. یہ کون سا خاندان ہے؟ یہ عدی، اور ان کو عدوی کہتے ہیں. اچھا اب چاہیے مرہ کی اولاد، ادھر جائیے دوسری طرف. تیم نظر آ گیا آپ کو؟ یہ تیم کا خاندان، اس میں 2 بڑے لوگ ہیں. ایک حضرت ابو بکر ہیں، ایک طلحہ بن عبید اللہ ہیں. اور اس خاندان کی ذمہ داری کیا تھی؟ دیت، جرمانے وغیرہ یہ ان کے پاس تھے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کلاب کے بیٹے ہیں قصی اور زہرہ. اس خاندان سے 2 لوگ پیدا ہوئے، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص. اچھا یہ جو طلحہ ہیں، طلحہ دیکھا نا آپ نے، ابو بکر کا انتقال 13 ہجری میں ہوا ہے، اور طلحہ بھی کا انتقال جنگ جمل میں ہوا ہے. ان کا جنگ جمل لکھ لو، وہاں 36 ہجری میں ہوا ہے، حضرت علی کے زمانے میں. جنگ جمل میں منافقین نے ان کو قتل کیا. ان کو جی. اچھا اب بنو زہرہ میں دیکھیے 2 لوگ ہیں. عبد الرحمن بن عوف 32 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور سعد بن ابی وقاص کے نیچے لکھ لیجئے فاتح عراق اور فاتح قادسیہ، ہیرو آف قادسیہ ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں. یہ سعد بن ابی وقاص 55 ہجری میں انتقال ہوا ان کا. اچھا اب اس کے بعد دیکھیے، آپ دیکھیے قصی کے بیٹوں میں عبد مناف عبد العزیٰ ہے، اور وہاں سے حضرت زبیر ہیں. دیکھیے حضرت زبیر ہے نا. اچھا اسی خاندان میں سنیے، زبیر بن عوام بن خویلد ہے نا. خویلد جو ہے ان کی بیٹی کون ہے؟ حضرت خدیجہ. لکھ لو وہاں، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بنو اسد سے ہیں. اچھا اب اس کے بعد آئیے، عبد مناف کے ایک بیٹے مطلب ہے. مطلب اس خاندان سے امام شافعی ہیں. امام شافعی قریشی ہیں اور سید ہیں، اور زکوٰۃ نہیں لیتے تھے. یہ امام شافعی سید ہیں اور خالص عرب ہیں، اور جیسی عربی ان کی تھی نا امام شافعی کی، کسی کی عربی نہیں تھی. عربی کے ماہر ہیں وہ. چلیے جی. اس میں جو شافی میں سے کون سے اشرف مبشرہ ہیں؟ نہیں وہاں کوئی نہیں ہے اشرف مبشرہ. یہ دیکھیے اب آ جائیے عبد مناف کے جو بیٹے ہیں. اب اس وہاں سے عبد شمس ہے. عبد شمس کے بیٹے بنو امیہ ہیں. امیہ کے بیٹے ابو سفیان، معاویہ اور یزید ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ خلفائے بنو امیہ. اور ابی العاص کے بیٹوں میں حکم اور عفان ہیں. اور عفان کے بیٹے عثمان ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ، 35 ہجری میں شہید ہوئے ہیں. ان کے خاندان میں عقاب اور علم کی ذمہ داری تھی. پتہ ہے نا آپ کو، پڑھا چکا ہوں پہلے آپ کو. اچھا اب اور اسی طرح یہ ان کے جو حضرت عثمان کے چچازاد بھائی تھا، مروان تھا. وہ مروان سے پھر بنو خلفاء مروان بن حکم، اس کے بعد اس کے 4 بیٹے خلیفہ ہوئے مروان کے. عبد الملک ہوا، عبد الملک کے 4 بیٹے ہوئے. مروان کے بعد ان کا بیٹا عبد الملک ہوا، 21 سال حکومت کی عبد الملک نے. عبد الملک کے بعد 4 خلفاء ہوئے، 4 بیٹے ہوئے ان کے. اچھا جی اب آ جائیے عبد المطلب کے خاندان میں سے 2 خاندان، یعنی ایک تو عبداللہ کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 11 ہجری میں وفات پائی آپ نے. اور ابو طالب کی اولاد میں
عشر مبشرہ میں سے ہیں، 40 ہجری میں شہادت ہوئی ہے ان کی۔ اچھا دوسری عباس ہیں، عباس، حضرت عباس 32 ہجری میں شہادت ہوئی ہے، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس ہیں 68 ہجری میں۔ اور میں نے بتایا تھا آپ کو پانی پلانے کی ذمہ داری ان کی تھی، سقایا کی تھی نا، اور یہاں پھر یہ خاندان ہے بنو عباس کا خاندان ہے۔ یہ کچھ آیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ یہ عشر مبشرہ کا ایک ایٹ اے پکچر ایٹ اے گلانس ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔